إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز حاضرین جماع، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، عنوان ہے ایک ناقابل انکار سچ، یعنی ایک ایسا سچ جس سچ کو کسی نے انکار نہیں کیا، جس سچ کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بلکہ اکثر چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض چیزوں کو لوگوں نے مانا بھی، انکار بھی کیا، کسی نے اختلاف کیا تو کسی نے اتفاق کیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی تک کو انکار کر دیا۔ لیکن وہ ایک ایسا سچ جس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا اور کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ جی ہاں، اس سے میری مراد ہے موت۔ موت کو مومن بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، یہود و نصارہ بھی مانتا ہے، ایک اللہ کے ماننے والا بھی مانتا ہے، کروڑوں معبود کی پرستش کرنے والا بھی مانتا ہے، اور اللہ کو کھلے طور پر انکار کرنے والا بھی اس موت کو مانتا ہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسا سچ ہے
جس میں ہر ایک کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں، لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ میں اسی عنوان کو آپ کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً یہ عنوان یہاں موت سے آغاز ہوگا، پھر اس کے بعد موت سے قبر تک، پھر برزخی زندگی، پھر قیامت کا منظر، پھر حساب و کتاب، جنت اور جہنم، انشاءاللہ سلسلہ وار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے مختلف انداز میں، آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اگلے چند جمعہ تک یہ عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آج ایک ناقابل انکار سچ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بتا دیا ہے، اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کر دی ہے۔ لہذا موت کا ذکر قرآن کے اندر اور موت کا ذکر حدیث کے اندر ہے، انشاءاللہ کتاب و سنت ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور ترین حدیث ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 2307 نمبر کی حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، تم لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کیا ہے؟ لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی، عیش و عشرت کو توڑنے والی، دنیا کو ہم جو دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کی ایک اہم ذریعہ موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہادم اللذات، یعنی لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو مختلف قسم کی لذتوں سے محظوظ ہوتا ہے۔ کھانے کی لذت الگ ہے، پینے کی لذت الگ ہے، عیش و عشرت کی لذت الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کروڑوں کا گھر بناتا ہے لذت کے لیے، لاکھوں کی گاڑی خریدتا ہے لذت کے لیے، قیمتی لباس پہنتا ہے لذت کے لیے، ہزاروں کا بستر بناتا ہے لذت کے لیے۔ لیکن یاد کیجئے ان تمام لذتوں کو موت ختم کرے گی، اور ایک موت ایسی حقیقت ہے کہ یہ موت اس وقت جس گھر میں ہم رہتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کا لاکھ کا ہو، کسی کا کروڑ کا ہو، لیکن یہ موت اس لذت کو ختم کر کے قبرستان ہمیں پہنچا دے گی۔ جس لاکھوں کی گاڑی میں چلتے ہیں، 4 آدمی کے کندھے پر چڑھ کر کے ایک معمولی ڈولے میں بیٹھ کر کے ہم قبرستان سو کر کے ہم قبرستان جائیں گے۔ ہزاروں کے کپڑے پہنتے ہیں، ایک معمولی سا کپڑا ہوگا کفن کا، وہ کپڑا پہن کر کے ہم قبرستان جائیں گے۔ ہزاروں کے بستر میں سوتے ہیں، وہاں پر کچھ بھی بستر نہیں ہے۔ یہ ہے لذت، جو موت ہماری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، اور اس لذت کو ختم کرنے والی موت کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ موت آئے گی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ آج ہم جب بھی کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو 100 برس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ کس وقت ملک الموت ہمارے پاس آئے گا، ہماری روح کو ہمارے جسم سے نکال کر یہ ساری پلاننگ کو ختم کر دے گا، اس کا ہمیں خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا قرآن مقدس
سورہ آل عمران آیت نمبر 185. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیت قرآن مقدس کے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 میں بھی اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ ایک ایسا سچ ہے کہ جس جام کو، جس پیالہ کو نبیوں نے بھی پی. کسی شاعر نے کہا الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. موت وہ جام ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، اور قبر وہ دروازہ ہے جسے ہر شخص کو داخل ہونا ہے. نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. مسلمانوں، اس روئے زمین کے اندر کتنے بادشاہ آئے، انبیاء و صالحین کے علاوہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2025 چل رہا ہے. 1925 میں ہم میں سے کسی کا وجود نہیں تھا. 100 سال پہلے پیچھے ہم کوئی بھی نہیں تھے، اور 2125 میں یعنی 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا. یہ ہماری حقیقت ہے. آج سے 100 سال پہلے ہم نہیں تھے، اور 100 سال کے بعد ہم نہیں رہیں گے. ہمارا نام و نشان تک نہیں رہے گا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. مسلمانوں، یہ ہماری حقیقت ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا میں آئے اور اس موت نے اسے بھی نہیں چھوڑا. سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کی طرف جب بھی ہم بنی اسرائیل کہیں گے تو بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. بنی اسرائیل کا مطلب ہوگا یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کے ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. جس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آ گئی، موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام اولاد کو اکٹھا کیا، بلایا اور کہا اے میرے لگتے جگر، میری موجودگی میں تم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو. ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فکر کس بات کی ہے؟ توحید کی ہے، شرک سے بچنے کی ہے. تمام بیٹے جواب دیتے نعبد الہک و الہ آبائک. اے ابو جان، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بعد بھی ہم آپ ہی کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے
کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، نہ صرف پیغمبر ہے بلکہ وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔ ایسی بادشاہت کسی اور کو نہیں ملی، جن کی بادشاہت میں جنات بھی لشکر، پرندے بھی لشکر، انسان تو لشکر ہے ہی لیکن جنات بھی لشکر، پرندے بھی لشکر۔ وہ سلیمان علیہ السلام جو چونٹیوں تک کی بات سمجھا کرتے تھے اور ان کو بھی موت آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مقدس کے اندر، قرآن مقدس کی آیت سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو اس سے پہلے جنوں کو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کام کرو، کسی کام کو کرنے کا حکم دیا، اور کسی لکڑی پر انہوں نے ٹیک لگایا، سہارا لیا، اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی۔ ابھی جنات کام کر رہے ہیں، جنات کو معلوم نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں نا عامل موکل، عامل بے وقوف بناتے ہیں کہ ہمارے موکل کو سب علم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک عقیدہ کو بھی بیان کیا کہ جنات کو بھی غیب کی خبر یا غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں فال کھولتے ہیں، آپ فال کھولنا آتا ہے جس کا غیب سے تعلق۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور ایک لکڑی پر سہارا لے کر کے کھڑے رہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، روح کو نکال لیا۔ جنات کو معلوم نہیں، کام کر رہے ہیں، جنات مشکل میں کام کر رہے ہیں۔ زمین کے جو کیڑے ہوتے ہیں جس کو گھن کہتے ہیں، دیمک کہا جاتا ہے، اس کیڑا نے لکڑی کے نچلے حصہ کو کھایا، اور جیسے ہی نچلے حصہ کو کھائے وہ لکڑی گر گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ تب اس وقت معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ موت ہو چکی تھی۔ اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو وقت کے نبی کے ساتھ بادشاہ تھے، جن کی بادشاہت میں پرندے بھی موجود ہیں، جن کی بادشاہت میں جنات بھی موجود ہیں، جو چوٹیوں تک کی بات سننے والے، انہیں بھی موت نے اپنے شکنجہ میں لیا۔ سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کا لقب دیا، اللہ سے بات کرنے والا، کوہ طور پر اللہ سے بات چیت ہوئی، کلیم اللہ کہا گیا۔ ان کے پاس صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، ملک الموت آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ذرا غصے والے آدمی تھے، ایک تماچا لگایا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، کہ ملک الموت کے ایک آنکھ کو انہوں نے اندھا کر دیا۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو مصر میں قیبتی کے ایک شخص کو ایک مکہ سے ختم کیا تھا، اتنی طاقت۔ وہ مارتے ہیں کس کو؟ ملک الموت کو، اور ایسے مارتے کہ ایک آنکھ کو اندھے ہی کر دیتے۔ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے، پروردگار عالم، ایسے آدمی کے پاس آپ نے بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ کہا کہ جاؤ میرے کلیم کے پاس اور جا کر کہنا کہ اپنے ہاتھ کو بیل کے کسی بیل کے اوپر رکھے گا، اور اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی اسے زندگی دی جائے گی۔ اگر 100 بال آئے تو 100 بال کے بدلے میں 100 سال کی زندگی ملے گی۔
فرشتہ ملک الموت نے آ کر یہی کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے رب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یعنی 100 سال ہم نے زندگی گزار لی یا 150 سال زندگی گزار لی، جتنے بال آئے اتنے ہم نے اتنے سال زندگی گزار لی، اس کے بعد کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ثم الموت، پھر اس کے بعد تو تمہیں مرنا ہے۔ کہا اے اللہ تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اسی وقت میری روح کو نکال دے۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو نکالی گئی۔ کلیم اللہ کو بھی اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا، اور نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس موت کا جام چکھنا پڑا۔ آپ کی زندگی میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ زمر آیت نمبر 30، انک میت، نبی سے کہا گیا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور آپ کی امت کو بھی موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی شخص کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی کہ وہ زندہ رہیں اور آپ کو موت آئے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور اس کی وضاحت حدیث کے اندر صاف لفظوں میں ہے، کئی حدیثوں میں، ان میں سے ایک دو حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4454 میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہو گئے، انکار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی۔ ابو بکر آئے، عمر کو بیٹھانے کی کوشش کی، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ نہیں رہے۔ ابو بکر نے صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور انہوں نے ایک توحید سے لبریز خطاب فرمایا، ایک توحید سے لبریز خطاب فرمایا۔ آج کوئی بزرگ آدمی مر جائے، اس کی قبر کو مزار اور درگاہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، اور صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ خطاب فرماتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور کہتے ہیں اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ حمد و صلات کے بعد اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ان اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں، کبھی نہیں مرتا، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب اس روئے زمین سے چلے گئے، کیا ان کی موت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اس بات کو انکار کر دو گے؟ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ جب اس آیت کی تلاوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، عمر فاروق کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ عمر فاروق، تمام صحابہ، سب کے سب صحابہ اس مجلس میں ہیں، اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی آیت کی تلاوت تمام صحابہ اکرام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نازل کیا ہو، جبکہ اس آیت کے نازل کتنے دن پہلے ہو چکے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم 2454 کی ہے،
سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام ایمن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ام ایمن کون ہے؟ ایک طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ماں کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کی وفات کے بعد جس نے ماں کی طرح خدمت کی ہے اس کا نام ہے ام ایمن۔ اور 5 افراد جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، 5 افراد جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ابو بکر ہے، ایک طرف ابو بکر ہے، آپ کی بیوی خدیجہ ہے، تیسرے شخص میں علی ہے، چوتھے شخص میں ام ایمن ہے، اور 5ویں شخص زید ہیں۔ یہ 5 افراد ہیں۔ تو ان 5 افراد میں ایک شخص کا نام ہے، ایک خاتون کا نام ہے ام ایمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خدمت کرتے تھے بڑے ہونے کے بعد، اور بار بار ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر اور عمر نے مشورہ کیا کہ ہم بھی چلیں گے ام ایمن سے ملاقات کرنے۔ ام ایمن کے گھر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ام ایمن ان دونوں کو دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ ابو بکر اور عمر کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کیوں روتے ہیں؟ وہ تو یہاں سے بہترین مقام میں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین مقام اور مرتبہ ہے۔ ام ایمن کہتی ہے ہاں مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے پاس جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، میں تو صرف اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کی وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارنا بند کر دیا۔ قرآن کی آیت اب کوئی نازل نہیں ہوتی ہے۔ جس آیت کو پڑھ کر کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا تھا، جس ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی تھی، وہ آیت کا نزول ہونا بند ہو گیا ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو بھی رونا آیا، اور وہ دونوں کی ام ایمن رضی اللہ عنہا کے سامنے رونے لگے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، مدینہ کے اندر سب سے بہترین دن، سب سے خوشگوار دن، سب سے بڑا جشن کا دن، سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن تھا۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ میں قدم رکھا، ساری چیزیں روشن ہو گئی، اور صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر تھی کہ آج ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ساری چیزیں تاریکی ہو گئی۔ سب سے بڑا غمگن اور سب سے افسوسناک اور سب سے حسرتناک اگر دن صحابہ کرام کے اندر مدینے کی سرزمین میں کوئی دن تھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، ان تمام چیزوں سے کیا پتا چلتا ہے کہ موت سب کو اپنے شکنجے میں لے گی، اور موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور یاد رہے، موت کے بارے میں اور 2 چیز جان لیں، اور اپنی بات کو میں ختم کر دوں کہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ آج ایک بہت بڑا وزیر، منسٹر کو آپ دیکھیں کہ درمیان میں چلتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے محافظین چلتے ہیں، اور تاکہ اسے کوئی گولی نہ مار دے، کوئی گولی نہ مار دے۔ قلعے کے اندر رہتے ہیں، مضبوط گھر میں رہتے ہیں، تاکہ کوئی اس کی جان نہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ نساء آیت نمبر 78 میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جتنے بھی حفاظت والی جگہ میں رہو، جب موت کا وقت آئے گا، کوئی باڈی گارڈ، کوئی محافظ اور کوئی سیکورٹی تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتی ہے۔ موت تمہارے پاس آئے گی، تم مضبوط قلعے میں بھی کیوں نہ رہو، لیکن موت اپنے شکنجہ میں لے لے۔ قل ان الموت الذی
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. جس موت سے تم بھاگ کر جاتے ہو، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، وہ موت تمہیں اپنے شکنجہ میں لے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وقت مقرر پر موت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جائے گا اس میں لمحہ برابر، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ کے برابر وہاں پر آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. اسی وقت موت آئے گی. اور یہ بھی جان لیں کہ موت کب آئے گی ہمیں اس کا علم نہیں، موت کہاں آئے گی اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. لہذا مسلمانوں، جو موت حقیقت ہے، جو ناقابل انکار سچ ہے، اس موت کی فکر کرو، اس موت کی تیاری کرو. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں موت کس طریقے سے آتی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، موت کو کثرت سے یاد کر کے آخرت کی فکر کرنے والا بنائے، آخرت کی کثرت سے تیاری کرنے والا بنائے. اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو، سیئات اور خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما. اے اللہ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.